بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری کی پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد جو ہے محض اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے پورا کا پورا قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری سیرت، احادیث کا بے شمار مجموعہ لوگوں کے واسطے اس لیے اتارا کہ لوگ خالص اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ ہم پوری کی پوری انسانیت کوشش بھی یہی کر رہی ہے، اس میں سے وہ لوگ کہ جن کے ظرف اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ان کی جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ اچھے کام کر کے اس دنیا سے جائیں، اور اچھے کام ہر ایک نے اپنے اپنے من کے اندر سانچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس فلاں چیز کو کرنے سے میں اچھے عمل کو پالوں گا۔ یہ تو ہوئی انسانیت کی بات، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک ضابطے کے تحت، ایک قانون کے تحت اس دنیا کے اندر بہترین لوگوں میں شمار فرماتے ہوئے بہترین اصولوں سے ان کو آشنا کروایا، اور اسی میں سے ایک بہترین اصول اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ لن تنالوا البر، کہ ساری انسانیت جس چیز کی کوشش میں ہے اچھا کرنے کے، نیکی کرنے کے، تو مسلمانوں نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جو جو چیزیں تمہیں پسند ہیں اس کا آپ موازنہ کریں، اس کا موازنہ کر لینے کے بعد اب دیکھیں کہ اب ان میں سے سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے، اور اس سب سے زیادہ اچھی چیز کا معلوم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کے لیے اس چیز کو قربان کر دیں تو آپ نیکی کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں میں ذکر کرنا بجا سمجھتا ہوں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ محبوب ترین چیز اللہ نے نہیں نشاندہی کی محبوب ترین چیز کیا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے وہی ان کو بتایا گیا تھا کہ قربان جو کرنی ہے وہ محبوب ترین چیز کرنی ہے، پھر نیکی کو پہنچو۔ سوچ سوچ کا فرق ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں الگ زاویے سے، انبیاء چونکہ ہر چیز فتنے اور غلطی سے محفوظ ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کا زاویہ بھی اور ہوتا ہے۔ تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے، انبیاء تو بخشے بخشائے ہیں، ان کا امتحان در حقیقت امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے۔ تو جو ہی صبح اٹھتے ہیں محبوب ترین چیز تلاش کرتے ہیں۔ محبوب ترین چیز کیا ہے؟ گھر میں نظر دوڑاتے ہیں، کچھ نہیں دکھتا، پھر دوبارہ رات میں وہی خواب، پھر سوچتے ہیں، پھر رات میں وہی خواب، اور دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل جو ہے یہ بڑا مجھے محبوب ہے، اللہ نے بڑی مدتوں کے بعد دیا تھا، اور بچپنے کو سنبھال بھی نہیں پایا تھا کہ میں بے آب و گیا جگہ کے اندر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ بچپن جینے کی بڑی خواہش تھی، تو محبت بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اب جو ہی وہ جوانی کے قریب پہنچ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب آپ مل چکے ہو اپنے بیٹے سے، تو اب محبوب ترین چیز قربان کر دیں۔ کہا اس سے زیادہ محبوب تو کوئی بھی نہیں، اب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے امتحان کو اچھے درجے میں مکمل کرنے کی کوشش کی کہ میں اللہ رب العزت کے کہے کے مطابق ذرہ برابر بھی ایسی چیز قربان نہ کروں کہ جس کی محبت دوسری چیز کی محبت سے ذرا میرے دل میں کم ہو، اس لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اسی طرح ہم ہر اچھائی کرنے والے کو ایسے بدلہ دے دیتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ایسے انبیاء کو بدلہ دیتے ہیں، یا یہ نہیں کہا کہ صرف ابراہیم کو بدلہ دیا، یا یہ نہیں کہا کہ صرف بنی اسرائیل کو دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے محسنین کا لفظ لا کر دنیا کے اندر ہر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نیکی کرنے والے کو اس میں شامل کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اب جتنے بھی لوگ اچھائی کرنا چاہیں گے، نیکی کرنا چاہیں گے، تو ان کو ہم بدلہ بھی ایسا ہی دے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا انعامات دیے ہیں، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حج کے ایام ساری کی ساری سنت ابراہیمی پر منحصر، یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہی تو ہے۔ اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، کہ جب دونوں نے اپنے رب کے حکم پر سرنڈر کر دیا اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، چت لٹا دینا جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کی تعبیر کو سچ کر دیا ہے، اب تمہیں جو ہم دینے والے ہیں یہی بدلہ ہر نیکی کرنے والے کے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ ایک مسلمان کو کیا مقام دینا چاہتے ہیں۔ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی، اس قربانی کی طرح ہم سب کو اللہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا ذرا اندازہ لگائیں۔
اس کا اندازہ درجہ بدرجہ ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کی بہت ساری اولاد ہوں، وہ پھر بھی ایک اولاد دینے کو بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن کسی درجے میں وہ چاہے گا کہ ٹھیک ہے جی اب کیا کریں۔ لیکن جس کی ایک ہی بیٹا ہو، ایک ہی بیٹی ہو، وہ اس سے زیادہ محسوس کرے گا کہ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور جس کا ایک ہی بیٹا ہو وہ اس سے بھی زیادہ محسوس کرے گا کہ کتنی محبوب ترین چیز ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اکلوتے بیٹے تھے، اور پھر اتنی قربانیوں کے بعد پالا ہو کہ بچپنا بچے کے ساتھ نہ جیا ہو، اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ دیا ہو، کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کیا ہو، بس اللہ کو پکارا ہو کہ اے اللہ چھوڑ تو دیا ہے، اب آپ پوری دنیا سے انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ میں ٹھہرا دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، کہ جو وادی ایسی ہے کہ جس میں کوئی فصل اگنے کا امکان نہیں ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے عزت والے گھر کے نزدیک۔ اللہ اب آپ لوگوں کے دل اس طرف موڑ دیں۔ آج تک ہم اسی ادا پر جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو اسی طریقے کا ہم بدلہ دیا کرتے ہیں۔ قاعدہ وہی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ محبوب ترین چیز کون سی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ آپ نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کریں۔ اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تو بتایا نہیں تھا نا کہ کیا چیز قربان کرنی ہے، ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے قربانی کرنی ہے، آپ نے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ سارے اللہ رب العزت کے احکام ہیں۔ پچھلے درس میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ میرے اور آپ کی زندگی محض اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اس قانون کو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ عبادت صرف نماز نہیں ہے۔ اگر نماز عبادت ہوتی تو جیسے میں نے آپ کو موازنہ کر کے بتایا تھا کہ ایک انسان کی زندگی ٹوٹل تقریباً اوسطاً 6,25,000 گھنٹے ہے، اور اگر اس کی پوری زندگی عبادت یعنی نماز کو وہ عبادت شمار کرے اور ساری نماز پوری ادا کرے تو وہ اپنی زندگی میں سے صرف 25,000 گھنٹے عبادت کرے گا، باقی 6 لاکھ گھنٹے کہاں ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے اتنے تھوڑے مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے تو جو مقصد بتایا ہے وہ بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری زندگی عبادت ہو۔ 6,26,000 25,000 جو گھنٹے ہیں وہ سارے عبادت ہیں، اور وہ عبادت ایسے ہی ہوں گے کہ جو حکم دیے گئے ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہم کرتے چلے جائیں، اور دیکھیں کہ میں اس کو کتنا اچھا کر کے ادا کر سکتا ہوں۔ نماز ادا کرنی ہے تو کتنی اچھی ادا کر سکتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو دیکھیں کتنی اچھی ادا کر سکتا ہوں، فطرہ ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت نے متعین نہیں کیا کہ جی سارے گندم کا دے دینا، اللہ نے کہا گندم کا بھی دو، کشمش کا بھی دو، کھجور کا بھی دو۔ اب موازنہ کریں میں کس کا دے سکتا ہوں؟ میرے اندر اللہ نے کتنی وسعت رکھی ہے۔ اب ہم سوچتے غلط زاویے سے ہیں، وہ یہ قربانی کے مراحل آ جائیں، زکوٰۃ کے مراحل آ جائیں، ہمارے سوچنے کا مدار یہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، قربانی فرض ہے یا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو، سارے تو نہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکالنا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جی فلاں مسائل ہیں لہذا شرعی طور پر میں زکوٰۃ دینے کا اہل نہیں ہوں، شرعی طور پر میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔